اچھا، وہ جس نے گالی کا کہا تھا نا، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، کتاب باب مناقب امیر المؤمنین علیہ السلام میں سعد بن وقاص کی حدیث ہے کہ معاویہ نے حکم دیا تھا کہ تو جا کر امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دے، پر سعد نے کہا میں کام کبھی نہیں کروں گا کہ میں 3 فضائل میرے پاس ہیں۔ اچھا، وہ جو تھا وہ ہاں دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ وہ کون تھا بھائی، وہ تھا وہ عبداللہ ابن زبیر ابن عوام ہے۔ بات سنو نا جی، کہ اس کا بغض رکھتا تھا بنی ہاشم سے، تو اس نے کہا اللہ میں نماز میں خطبے میں وغیرہ میں صلوات اس نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ خلیفہ بن گیا تھا نا، جماعت عمریہ کا خلیفہ تھا سنہ 62-63 کے بعد مکے میں، اس کا دارالخلافہ تھا مکے میں۔ بھائی صاحب سنیے، 1 منٹ جی بسم اللہ۔ 1 منٹ سن لیجیے، یہ جو 14 سوالات ہیں ان کے فقط ایک جملے میں خالی آپ کو کتاب کا نام اور حدیث نمبر بتا دینا ہے نا، تو کیا ہے زیادہ ٹائم چلا جائے گا۔ بھائی صاحب آپ دوسروں کو بھی استفادہ کرنے دو، آپ سمجھتے ہیں نا مخاطب آپ تو صرف نہیں ہے، مخاطب اتنے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ زیادہ ٹائم چلا جائے گا نا۔ کوئی بات نہیں، آپ کے سوال کم کریں گے نا، پھر آپ سوال 3-4 کر دیں، اس طرح نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، صرف آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کے لیے جواب دے دیں تو۔ اچھا جی، ابھی وہ سلوات جو کہنا منع کیا وہ جواب آپ نے تو اب آپ بات کرنے دیں مجھے، ہماری بات نہ کاٹیں پلیز۔ تو وہ عبداللہ ابن زبیر تھا، اس کی خلافت بنی تھی مکے میں، تو اس نے کہا تھا کہ ان لہ احیل سو اذا ذکر بلی رفع رؤوسهم، او اس طرح کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک نستجیر باللہ احیل بولتے ہیں کہ برے خاندان کو، یعنی وہ تصغیر کے لیے، تحقیر کے لیے، کہ اس کا برا سا اہل بیت ہے، اس کا برا سا اہل بیت ہے، جب اس کی ذکر ہوتی ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہوتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں، تاکہ وہ فخر نہ کریں تو اس نے صلوات ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، وہ بخاری مسلم کے راوی ہے، اور ان کا خلیفہ بھی بنا تھا مکے میں، اس دارالخلافہ تھا، اور وہ ہے کتاب انصاب الاشراف میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 327، اور انصاب الاشراف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 133 میں۔ جی، اور تیسرا سوال ہے حضرت، وہ کون ہے جس کے لیے حضرت عائشہ فجر کی نماز کے بعد بد دعا کرتی تھی؟ وہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اچھا، اور چوتھا سوال ہے وہ کون ہے جس نے مولا علی سے جنگ کی؟ سب نے جنگ کی، سب صحابہ نے سوائے کچھ کے، سب نے جنگ کی۔ جی، اب 5واں سوال ہے کس کے گروہ کو آقا نے باغی گروہ کہا؟ یہ سب جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے لڑے وہ باغی ہیں بھائی، جو بھی اہل بیت علیہ السلام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جب یہ فرمایا جس کا میں آقا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہیں اس کے، جس نے بھی، دوسرے سب کیا بنے؟ غلام بنے۔ پھر تو پیغمبر میرے مولا ہے، میں پیغمبر کا غلام ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام میرے مولا ہے، میں پیغمبر کا، میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا غلام ہوں۔ اگر میں ان کی اتباع چھوڑ دیتا ہوں تو میں باغی ہوں۔ یہ سب باغی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان سے لے کر سب صحابہ، سوائے وہ صحابہ جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ہمیشہ اپنا مولا مانا ہے۔ تو جو حدیث وہ مشہور ہے سیقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ تو اہل صفین کے لیے، معاویہ کے لیے، شام والوں کے لیے، لیکن وہ صرف معاویہ باغی نہیں تھا، عائشہ بھی باغی تھی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، ابن ماجہ نے روایت کیا، یہ سنن ابن ماجہ ہے، جو آپ سے لڑے میں اس سے جنگ کی حالت میں ہوں، اور جو آپ سے اچھا ہو وہ میں ان سے اچھا ہوں۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ سنن ابن ماجہ میں۔ تو جنہوں نے بھی اہل بیت علیہ السلام سے لڑائی کی ہے، وہ پیغمبر سے انہوں نے لڑائی کیا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پیغمبر کا آپ توہین کریں، آپ مرتد، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان میں یہی تو ابھی فساد ہوا ہے نا جران والا میں، وہ کہتے ہیں اس نے قرآن کی توہین کیا۔ اب کسی نے کیا بھی ہے نہیں کیا، پورا ان کے محلے کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا بیچاروں کو، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک مجرم ایک آدمی ہے، اگر اس نے کیا ہے،
اب کوئی ثابت بھی نہیں ہے، کسی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، 2-3 آدمی نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، تو 1-2 آدمی جنہوں نے کیا، اس کی وجہ سے تم ایک پورے محلہ اس کے گھروں کو جلا دو. وہ بےچارے سب سے غریب لوگ بھی وہی ہیں، وہ آپ کے جو پاکستان میں بنگی ہوتے ہیں نا، وہ بےچارے وہ ہمیشہ مسلمانوں سے ڈرتے بھی ہیں، ان کے مسلمان ایسے ذلیل بھی کرتے ہیں، ہمیشہ انسان کو افسوس ہوتا ہے ان کی حالت پر. اب آپ جا کے اس کو پورے محلے کو جلا دو. میں یہی طور کر رہا ہوں نا کہ مسلمان اچھا ہے کہ مسلمان سپر پاور نہیں ہے. مسلمان سپر پاور بن جائے تو اللہ معافی دے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پوری دنیا پہ ایٹم بم وغیرہ سب گرا دیں گے. ابھی جو ہے نا، ابھی ان کے پاس ایٹم بم وغیرہ سپر پاور نہیں ہے. وہ محلے میں سپر پاور بنائے تو محلے والوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب سنن ابن ماجہ، کتاب کون سی ہے؟ سنن ابن ماجہ، شاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 54 میں، صفحہ نمبر 54، حدیث نمبر 154. عن زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام سے، فاطمہ سے، اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم سے، انا سلم لمن سالمتم، جو لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہوں میں ان کے ساتھ اچھا ہوں، وحرب لمن حاربتم، اور جن کے ساتھ آپ لڑیں میں ان کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. جو امیر المومنین علیہ السلام سے جن لوگوں نے لڑے ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھائے، ان کے طرف تیر پھینکا ہے، یا لوگوں کو للکارا ہے کہ بھئی جاؤ جہاد کے لیے چلتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر پھینکا ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھایا ہے، ان کے خلاف لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ جہاد کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بے حرمتی کرے، کنایے میں کنایتن کوئی بے حرمتی کرے، وہ مرتد کافر. ٹھیک ہے نا. ابھی جران والا میں یہی تو بات ہے. اب کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے تلوار اٹھا کے کہ میں پیغمبر کو قتل کرنا چاہتا ہوں، نستجیر باللہ، اس کے کفر میں کوئی شک رہتا ہے بھائی. تو میرے محترم ناظرین، یہ صحابہ کا کردار ہے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھایا ہے. جنہوں نے ہارون کے خلاف تلوار اٹھایا تھا کہ تو ہمیں منع کرتا ہے، تیری یہ جرأت ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم بچڑے کی عبادت کریں. ٹھیک ہے نا. ان کو تو ان کی آپ پوزیشن دیکھ لیں وہ کیا ہیں. انہوں نے جب ہارون کے خلاف یہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جب ہارون کو دم کی دیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دم کی دیا. ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کی ان لوگوں نے. تو اسی طرح انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. جی مزید سوال کریں. نمبر 6 سوال ہے، وہ کون ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا اللہ فلاں کا پیٹ کبھی نہ بھرے؟ ہاں وہ آپ کے دوست ہے نا معاویہ. لا اشبع اللہ بطنہ. یہ تو مسلم میں موجود ہے. وہ کتاب الادب میں ایک باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بد دعا دی ہے اور وہ ان کے مستحق نہیں تھے، مسلم نے اپنے باب کا عنوان یہ رکھا ہے کہ ان لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے جن کے وہ مستحق نہیں تھے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ یہاں ظالم ہے، اور یہ بیچارہ مظلوم، نستجیر باللہ معاویہ مظلوم ہے. دیکھیں اتنا یہ مسلم میں اس میں یہی ہے لا اشبع اللہ بطنہ. اللہ اس کی پیٹ پر، وہ اس کو بلایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ، تو وہ کہہ رہے کھانا کھا رہا ہے. وہ پیغمبر کا حکم ہے کہ آ جاؤ، وہ اٹھ نہیں رہا، کھانا کھا رہا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس کو بتوا دیا کہ اللہ اس کے پیٹ پورا نہ کرے. تو اس کو نقل کرنے کے کس باب میں نقل کرتا ہے مسلم؟ اس کے حدیث کو نقل کرنے سے پہلے پیغمبر کو گناہ کار بناتا ہے، معاویہ کی صفائی پیش کرتا ہے، معاویہ کو مظلوم بناتا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ باب. اب آپ خود بتاؤ کہ یہ ان کی صحیح ترین کتاب ہے. یہ کہتے ہیں یہ کتاب اصح الکتب بعد القرآن بخاری و مسلم. صحیح ترین، دنیا میں صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد. لائن بنائی نا ان لوگوں نے. وہ اگر ان کی بس چلتی تو کہتے ہیں قرآن سے بھی یہ بہتر ہے، لیکن وہ نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے بعد فوراً بعد یہ بخاری مسلم ہے. یہ دیکھیں قرآن کے بعد جو ان کی کتاب ہے. اچھا یہ مسلم ہے میرے محترم ناظرین، صحیح ہے مسلم، شاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں. ملاحظہ فرمائیے کتاب الادب
ادب کی کتاب، واہ ماشاء اللہ عجب ادب ہے. باب من لعنه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ او سبه او دعا علیہ وليس هو اهلا لذلك. ان لوگوں کا ذکر جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دی ہے، لعنت کی ہے اور یا بددعا دی ہے، اور وہ اس بات کے اہل نہیں تھے، مستحق نہیں تھے. اور بھائی سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ خود بخاری مسلم روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. تو ایک شخص جو مستحق نہیں ہے، اور یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود روایت کی کہ اگر آپ اس شخص کو لعنت کرتے ہیں اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت آپ پہ آ جاتی ہے، وہ لعنت آپ کے سر کے اوپر رہتی ہے، آپ پہ آ جاتی ہے. اور اگر کسی شخص کو لعنت کرتے ہیں تو وہ اس کی تکفیر ہوتی ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ لعنت پھر واپس آ جاتی ہے. تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق بھی بنا دیا، بے ادب بھی بنا دیا، اور ملعون نستجیر باللہ، کیونکہ مستحق تو نہیں ہے وہ لعنت کا، تو لعنت واپس آ کے کس پہ گری ہے؟ نستجیر باللہ. اور لعنت اور جس شخص کو آپ لعنت کرتے ہیں اگر وہ مسلمان، اس کی تکفیر ہوتی ہے، تو یہ تکفیر جس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ تو اس پہ تو لگی نہیں، وہ مستحق نہیں تھا، وہ واپس آئے کس پہ؟ نستجیر باللہ. بہرحال یہ انہوں نے روایت کیا، یہ پہلے انہوں نے عنوان رکھا اس باب کا، پھر اس کے بعد روایت کیا. اچھا اس کے بعد روایت کی ہے کون سی؟ ایک منٹ میں روایت کو دیکھ لوں آپ کے لیے. لا اشبع اللہ بطنہ، یہ ہے اس سے اسی باب میں، باب کے آخر میں حدیث نمبر ہے 2604 کہ میں نے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فرمائے اذهب ادع لی معاویہ، جاؤ اور معاویہ کو بلاؤ. میں گیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ وہ تو کھانا کھا رہا ہے، پھر کہا کہ اذهب فادع لی معاویہ، پھر فرمایا کہ معاویہ کو بلا دو. فجئت فقلت هو یاکل، میں گیا، میں پھر گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا وہ تو کھانا کھا رہا ہے. فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بھی اس کی پیٹ کو بھر نہ دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون ہے؟ معاویہ. جی سر مزید بولیں. جی سوال نمبر 7 ہے حضرت، وہ کون ہے جو رسول کی حرام کردہ چیزوں کو بلا جھجک استعمال کرتا رہا؟ سب بہت سارے لوگ. عثمان تھا مثلا، اس نے یہ فدق جو تھا، فدق یہ حرام تھا ابو بکر پر، فدق تو بیوی کا نہیں حضرت یہ جو معاویہ نے اپنے گھر میں شراب نوشی، جوا اور یزید کو یہ پالنا پوسنا، صرف اس کے تعلق سے حدیثوں کو، یہ تو جو حرام چیزیں استعمال ایک تو نہیں تھا، یہ سب صحابہ تھے بھائی، انہوں نے جو کیے تھے ان کا حق تو نہیں بنتا تھا. اہل بیت علیہ السلام کا خمس تھا بھائی، خمس اہل بیت، انہوں نے خمس نہیں دیا اہل بیت علیہ السلام، خمس اپنے درمیان انہوں نے تقسیم کیا. تو یہ تو ایک تو نہیں تھے، سب صحابہ تھے اس طرح، پوری ان کی حکومتیں یہ اسی سلسلے پہ چلی، اور بقیہ جو عام صحابہ تھے وہ بھی اس جرم میں ملوث تھے. اوکے. سوال نمبر 8 ہے، وہ کون ہے جس نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہا تم علی پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ وہی معاویہ ہے نا، معاویہ مسلم میں، کتاب مسلم میں باب مناقب علی علیہ السلام میں. جی سوال نمبر 8 نہیں، سوال نمبر 9، وہ کون ہے جس نے امام حسن علیہ السلام سے لڑنے کی باتیں کی؟ امام حسن علیہ السلام سے لڑنے کی باتیں، یعنی حکومت کے دوران معاویہ لشکر لے کے آیا تھا نا، جب صلح سے پہلے ہوئی تھی تو معاویہ تو وہ پیار کے لیے تو نہیں آیا تھا، معاویہ لشکر لے کے آیا تھا جنگ کرنے کی، تو اس نے پھر صلح ہوئی ہے. جی اس کا کوئی حدیث کا نام بتا سکتے ہیں حضرت جس میں یہ معاویہ نے جب جنگ کے لیے آیا ہے، یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی ایک حدیث تھوڑی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ معاویہ جو تھا، معاویہ جنگ کے لیے آیا تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لشکر بنا دی اور کوفے سے حرکت کیے گئے مدائن کی طرف. مدائن پہ ان کے معاویہ کے جاسوسوں نے ان پہ تلوار مارا ہے، صابات مدائن میں ان کے روان پہ لگی تھی اور وہ زخمی ہو گئے تھے. پھر لشکر کے بہت سارے لوگ مل گئے تھے معاویہ سے. یہ ایک حدیث تھوڑی ہے، یہ روایات بہت ساری کتب میں موجود ہے، تاریخ طبری میں موجود ہے، تاریخ ابن عساکر میں، تاریخ بلازری میں موجود ہے، مغازی کے کتب میں موجود ہے، بہت ساری کتب میں، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، بہت ساری کتب میں موجود ہے. اوکے تھینک یو سر میرے بھائی. سوال نمبر بس 2 منٹ لگیں گے. اوکے. سوال نمبر 10، وہ کون ہے جس نے اسلام جیسے پاک مذہب کی باغ ڈور
अपने नापाक बेटे यजीद को दे दी। ओके, जवाब आपने खुद दे दिया। अगला सवाल क्या है भाई साहब? जी नंबर 11, वो कौन है जिसने सहाबा को हराम माल खाने और नाहक कत्ल करने का हुक्म देता था? अबू बकर। मेरे यहाँ पे तकरीर है, मुलाहिजा फरमाई यहाँ पर के रिद्दत मानी ज़कात, मानी ज़कात जो थे, जिन्होंने कहा था कि हम अबू बकर को ज़कात नहीं देंगे। वो मुसलमान थे और उनका हुक्म कत्ल नहीं बनता था, और वो हजारों की तादाद में सहाबत है। अबू बकर ने उन पे लश्कर चढ़ाई किया, लश्कर भेजा है। ये तो बहुत सारे खुलफा थे जिन्होंने सहाबा को कत्ल किया। उनमें से एक वही सबसे पहले जिसने इस काम को आगाज किया अबू बकर था। अबू बकर ने मानिईन ज़कात पे चढ़ाई किया। एक हदीस मैंने जो हजरत सुनी है, खाने काबा के नजदीक बैठ के आमरे आस का जो लड़का था वो कुछ बयान कर रहा था, तो सामने वाले ने कहा कि तुम्हारा जो अमीर है मुआविया बिन अबू सुफियान, वो लोगों को नाहक कत्ल करता है और हुक्म भी देता है। तो ये किस हदीस में है? मुझे नहीं मालूम, इस हदीस पर ज़हन में नहीं है। बहरहाल मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सहाबा के कत्ल किया। सबसे पहले जिसने सहाबा को कत्ल किया और बड़ी तादाद में कत्ल किया अबू बकर थे। अबू बकर ने जिन लोगों को कत्ल किया मानिईन ज़कात के नाम पर, वो सहाबा थे और वो मुसलमान थे। उन्होंने कहा था हम अबू बकर को वो ज़कात नहीं देंगे। आप मेरी तकरीर सुन लें, जिन लोगों को तफसील उसकी चाहिए, बहुत सारे मसादर हैं उस किताब, उस मेरी तकरीर में, वहां पे देख लें। ओके मेरे भाई, थैंक यू सर आपका। ओके बहुत मेहरबानी। नहीं, बस दूसरों की बारी है। थैंक यू मेरे भाई, मेरे अजीज, बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू।